تو یہ ہو گیا کہ صلہ رحمی میں بہت وسعت ہے اس کے اندر، اور صلہ رحمی میں پوری کی پوری کائنات شامل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر ترتیب ہے، آرڈر ہے، ترتیب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر نیکی میں ترتیب لگائی ہے اور آرڈر لگایا ہے۔ نیچے والے کو اگر کیا جائے گا اور اوپر والے کو چھوڑ دیا جائے گا تو فائدہ نہیں ہوتا انسان کو، اس لیے آرڈر بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ آرڈر کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، یعنی لوگوں میں حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی میری حسن اخلاق کا، میرے حسن اخلاق کا، میرے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اور اس نے چوتھی بار جب پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ پھر فرمایا ثم ادناک فادناک، یعنی اس کے بعد جو تجھ سے رشتہ داری میں زیادہ قریب ہو، جو تجھ سے رشتہ داری میں جتنا قریب ہے، یعنی پہلے قریب والوں کو دیکھا جائے گا۔ ماں کے بارے میں کس کو نہیں پتہ، اور یہ حدیث کس کو نہیں آتی؟ ماں کے پیروں کے نیچے میں جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ دونوں لوگ اپنی زندگیاں تج دیتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر۔ ہم ماں باپ ہیں تو ہم بہت اچھی طرح اس محنت کو سمجھ رہے ہیں، اسی طرح اس محنت کو اپنے ماں باپ کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی انگلی پکڑ کے چلنا کس نے سکھایا؟ میرے اوپر اپنے مال کو کس نے خرچ کیا؟ کون میرے پیٹھ پر میرا سپورٹر بن کے کھڑا رہا؟ کون میرے سر کے اوپر سائبان اور چھت لے کے کھڑا رہا؟ کس نے میری زندگی کی ہر سہولت کو دیکھا ہے؟ بہترین سے بہترین اپنے بچوں کے اوپر خرچ کیا ہے، اور موسم کی تکلیفوں کی، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہر سرد و گرم میں، ہر مشکل حالات میں اپنے بچوں کے لیے ارن کیا ہے۔ جہاں ماں اپنے بچوں کی تربیت اور اس کی تکلیف بچپنے میں اس کی تکلیف کو اٹھاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا درجہ 3 درجہ زیادہ ہے، وہیں پر باپ کی اہمیت کو کم نہ کیا جائے۔ باپ کی اہمیت بچے لیتے ہیں، لیکن صرف ہیپی فادرز ڈے کے ایک جملے میں نہیں ہے، یہ ہیپی مدرس ڈے کے ایک جملے میں نہیں ہے۔ یہ اب ان کو وہ خوشیاں عطا کی جائیں، اب ان کو ویسے سرو کیا جائے، اب ان کو ان کی خواہشوں کو وہ پرائرٹی دی جائے جیسی انہوں نے ہمارے لیے اوپر خرچ کی، اور ہماری ہر خواہش کو پرائرٹی دی، اور ہمیں ہر طرح کے سرد و گرم سے بچا کے رکھا۔ ماں باپ کی اس دنیا سے جاتے ہی کیوں بچے اتنے ہو جاتے ہیں پریشان؟ ہم بڑھاپے میں بھی پریشان۔ میرے ابی گئے 2 سال پہلے تو ایسا لگتا تھا دنیا میں ہم تنہا ہو گئے، اب کون ہے میرا؟ وہ میرے لیے زندگی کے سب سے بڑے سپورٹ تھے۔ تو ایسا لگا جیسے کہ بارش اور پانی اور دھوپ کے نیچے ہم آ گئے، اپنا گھر، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے بعد بھی۔ تو باپ کی اہمیت کو، ماں کی اہمیت کو کبھی کم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس پر سب سے پہلے جب خرچ ہونا ہے زندگی میں، تو ہمیں پتہ ہے زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے اوپر مالوں کا خرچ کرنا، ان کی کیئر کرنا، ان کی خیریت دریافت کرتے رہنا، ان سے باتیں کرتے رہنا، ان کے مسائل کو سننا اور ان کی خواہش کو پورا کرنا۔ ان کے ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی بہنوں کے ساتھ مل کے چلا جائے، کہ میرے بچے آپس میں جڑ کے چلیں، آپس میں محبت کریں۔ اور ماں باپ کی سب سے بڑی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ جن لوگوں کا رابطہ تھا، جو لوگ مجھ سے امیدیں لگائے چلتے تھے، جن کی زندگی میں، ان کی زندگی میں مدد ہو رہی تھی، وہ ان کے جانے کے بعد بھی ہوتی رہے، یہ خیر جاری رہے ان کے جانے کے بعد بھی۔ جو کام ان سے منسلک تھے،
جو صدقات ان کی زندگی میں چلتے تھے، جن لوگوں کی زندگیوں میں ان کی زندگی میں خوشیاں بکھیری جاتی تھیں، وہ اولاد ان کے جانے کے بعد بھی اس کو اسی طرح لے۔ یہ ہے صلہ رحمی ماں باپ کے جانے کے بعد، یہ حسن اخلاق ماں باپ کے جانے کے بعد، ماں باپ کے رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، ماں باپ کے دوستوں کو چھوڑ دینا، ماں باپ کے بھائی بہنوں کو چھوڑ دینا۔ آج تو ہم اپنے بھائی بہن کی خبر نہیں لے پاتے، اتنے مصروف ہیں۔ کجا یہ کہ ماں باپ کے بھائی بہنوں کی خبریں کس کے پاس ٹائم ہے؟ دنیا نے ہمیں اتنی پٹی باندھ رکھی ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، اور دیکھا جائے تو کام ہی کچھ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی کام تو دنیا میں ہی صرف نہیں ہوا جائے گا، آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی کچھ ڈالنا ہے نا۔ دنیا صرف نہیں کمانی، آخرت بھی کمانی ہے، اور جب کمائی کا نام دیا جاتا ہے، کسب کا نام دیا جاتا ہے اور کمائی کا نام دیا جاتا ہے تو ٹائم لگانا پڑتا ہے۔ کمائی بغیر ٹائم لگائے نہیں آتی۔ دنیا میں پیسہ کیا مل جاتا ہے بغیر ٹائم لگائے ہوئے؟ اگر دنیا میں پیسہ اور دنیا کے سکسیس بغیر ٹائم لگائے ہوئے نہیں ملتی تو آخرت کی کیسے مل جائے گی بھلا؟ بغیر کمائی کیے ہوئے، بغیر ٹائم لگائے ہوئے تو ٹائم لگتا ہے۔ لیکن انسان دعاؤں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اور اللہ کی پسند کے ساتھ اور صلہ رحمی کے اجر کے ساتھ چڑھتا جاتا ہے اپنے منازل، اپنی ترقی کے اس کی سیڑھیاں۔ تو یہ جو ترتیب ہے اور آرڈر ہے، اور اس میں ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ماں باپ کے جانے کے بعد جہاں رشتہ داریاں نبھانی ہیں اور ان کے خاندان کو دیکھنا ہے، وہیں پر ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ محض رشتہ داریوں کو نبھا کے نہیں، بلکہ جتنا جتنا ہم اللہ کے حکم کے نیچے آتے جائیں گے، جتنا جتنا ہم سچے اور اچھے مسلمان بنتے جائیں گے، جتنا جتنا ہم اللہ کا حق ادا کرتے جائیں گے، میری ہر نیکی کا اجر میرے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ ہم یہ نہیں سکھاتے، کچھ لوگ یہ بھی سکھاتے ہیں ماں باپ کے جانے کے بعد ماں باپ کے نام کی نمازیں پڑھنا شروع کر دو، وہ نہیں ہے کہیں پر بھی۔ لیکن یہ ضرور ہے اگر ہم اپنی نمازیں صحیح اور اچھے وقت پر پڑھ رہے ہیں، ہم اگر اپنی تلاوت کر رہے ہیں، ہم اگر علم سیکھنے میں وقت لگا رہے ہیں جو کہ جنت کا راستہ، یہ وقت جو آپ کا 2 گھنٹے لگا یہاں پر یا لگے گا، یہ کیا کمایا آپ نے اور ہم نے؟ اللہ کی مغفرت کمائی ہے۔ ایسی مجالس میں اللہ کے مغفرت کا وعدہ ہے، جنت کے راستے کو آسان کر لیا، جنت کی طرف چل پڑے، جنت کے کو نزدیک کر لیا اپنے آپ سے، راستہ مختصر ہوتا جا رہا ہے میرا اور جنت کا، بیکاز آف دیز دروس، دیز ذکر کے مجالس، دیز جو ہے وہ ٹائم جو ہم نے دیا اپنا زندگی کے مصروفیت میں سے۔ لیکن اپنی ہی ذات کو فائدہ ہونا ہے، اللہ کو نہیں فائدہ ہو رہا ہے، کسی دوسرے کو نہیں فائدہ ہو رہا ہے، میری ہی جنت آسان ہو رہی ہے، میں ہی اپنے ان محلات کی طرف بڑھ رہی ہوں، اس کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر نے مجھے اتنا باولا کر رکھا ہے کہ جنت کے اس محل کو میں بھول گئی۔ ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر نے مجھے اتنا باولا کر رکھا ہے کہ میں جہنم کی آگ کو بھول گئی۔ اس بیوقوفی سے نکلیں، اللہ کو وقت دیں، اللہ کی باتوں کو سنیں تاکہ احساس پیدا ہو، تاکہ علم ملے، نالج ملے کہ کرنا کیا ہے اس دنیا میں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، کر کیا رہے ہیں، وقت کہاں لگ رہا ہے، میرے زندگی میں کتنی سانسیں اپنی ضائع کر بیٹھی ہوں، چند بچی ہوئی ہیں بس، اور ان چند کا بھی نہیں پتہ، ان چند سانسوں کا بھی نہیں پتہ کہ چند بھی باقی ہے، ایک ہی وقت بچی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا جو فادرز ڈے اور مدرس ڈے میرے لیے ریمائنڈر ہے کہ ماں باپ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ دعا ہم نے آپ کو سکھا رکھی ہے، امید ہے آپ پڑھتے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سجدے میں یہ پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کی مغفرت کیجیے اور ان کے اوپر رحم کیجیے جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا۔ جس نے اپنی ہڈیاں گھلا کے میری ہڈیاں بنائیں، جس نے اپنے آپ کو مٹا کے مجھے سینچا،
جس نے اپنے آپ کو جلا کر مجھے زندگی دی ہے، ان لوگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان کی دعا لینا کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان کی کیئر کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ دنیا میں موجود ہوں تو بھی اور دنیا سے چلے جائیں تو بھی کوئی دن ماں باپ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، اور اپنے صدقات میں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ نکالنا نہ بھولیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، ثواب جاریہ جاری کر دیں اپنے ماں باپ کے لیے، کہیں پر پانی کا، کہیں پر مسجد میں، کہیں پر مدرسے میں، کہیں کسی یتیم کے سپورٹ میں، کہیں پر کسی دودھ والے جانور میں، کچھ نہ کچھ اپنے ماں باپ کے لیے کریں ضرور، تاکہ ان کو یہ لگے، تاکہ وہ پراؤڈ فیل کریں میں نے محنت کی تھی اپنی اولاد کے لیے، شکر ہے میری اولاد مجھے یاد رکھتی ہے، شکر ہے میری اولاد اپنی خوشیوں میں مجھے بھول نہیں گئی، اپنی فراوانیوں میں اس نے مجھے فراموش نہیں کر دیا، بلکہ اس نے میرا حصہ رکھا ہے اپنی زندگی میں، اپنے وقت میں، اپنی دعا میں اور اپنے مال میں۔ تو فادرس ڈے کا جواب یہ ہے کہ ہم جواب دیں، مدرس ڈے کا جواب یہ ہے کہ ہم جواب دیں اپنے والدین کے لیے، اپنے آپ کو ثواب جاریہ بناتے ہوئے، اور محنت کریں زندگی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے، ان کاموں کے لیے، تاکہ میرے ماں باپ کو درجات کی بلندی کے ساتھ وہاں اٹھایا جائے، اور وہاں پر درجہ بلند کیا جا رہا ہوتا ہے ایک میت کا اور ایک جانے والے کا، اور وہ پوچھتا ہے اپنے رب سے کہ یا اللہ میرے اعمال تو ختم ہو گئے تھے، اب یہ میرا درجہ کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کہ تم نے نیک اولاد چھوڑی ہے، جو تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، جو تمہارے لیے صدقہ خیرات کرتی ہے، تو اب اس کا اجر بھی تم کو مل رہا ہے، اس کو تو مل ہی رہا ہے، تم کو بھی مل رہا ہے۔ تو قرآن دوسروں سے پڑھ کے بخشوانے کا نہیں ہے، کوئی اس دین میں کوئی جو ہے وہ سہولت کہ دوسرے پڑھیں اور میرے ماں باپ کو ثواب مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہم پڑھیں گے تو میرے ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مدرس ڈے اور فادرس ڈے کا جواب دیجیے، ریمائنڈرز ہیں ہمارے لیے، اپنے والدین کو یاد کیجیے اور اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں، ان کی زندگی جو دنیا میں وہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اس میں اپنی ایفرٹ، اپنی کوششیں، اپنی اسٹرگل ان کو سنائیں، اس لیے کہ یہاں کے ماحول نے تو پٹی باندھ رکھی ہے بچوں کی آنکھوں پر، سیلف سینٹرڈ بنا دیا ہر ایک کو، بس اپنے بارے میں سوچو۔ ماں باپ تو بس جو ہے وہ وینڈنگ مشین ہے، جب ضرورت پڑی اس میں کچھ ڈالو، اس میں ایک اپنی خواہش کو بٹن دباؤ اور پیسے نکال لو، یہ بنا دیا ہمارے بچوں کو۔ ہم اور آپ انہیں انسان بنائیں، ہم اور آپ انہیں بیٹا بیٹی بنائیں، ہم اور آپ انہیں محبت سکھائیں اور بتائیں، اور اپنی تکلیفوں کو بھی بتائیں، اپنے اسٹرگل کو بھی، بڑوں میں بٹھائیں بچوں کو، بڑوں میں بیٹھتے نہیں بچے، تاکہ بڑوں کی باتوں سے، ان کی زندگی کی مشکلوں سے، اور غریب تو یہاں دکھائی نہیں دیتے، اس لیے ان کو اپنی بلیسنگز کے اوپر کچھ اللہ کا بھی احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ صلہ رحمی میں ترتیب اور آرڈر کو برقرار رکھنا۔ حضرت المقداد بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باپ کے بارے میں بھی وصیت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بھی وصیت کرتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ تو یہ ترتیب اور آرڈر کیا ہے کہ ماں باپ پہلے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد رشتہ دار۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ سے صلہ رحمی کرو اور بہن بھائی سے، پھر تجھ سے رشتے میں زیادہ قریب ہو، پھر جو تجھ سے رشتے میں زیادہ قریب ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کے بھی اصول اور طریقے بتائے ہیں، اور کیا کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشادگی والا اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 ہے، جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ اچھے بھلے طریقے سے خرچ کرے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے،
کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی اسے طاقت دے رکھی ہے، جتنا کیپیبل بنایا ہے اتنی چاہیے اللہ کو۔ ہم سے پورے کا پورا مال مانگا ہے زکوٰۃ میں، 50% مانگا ہے زکوٰۃ میں، 2.5%، رائٹ، 2.5%، اتنا ہی چاہیے۔ تم لاکھوں رکھو لیکن اللہ کے لیے اتنا نکالو، وہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ بھی ہماری مطلب انسانوں تک ہی پہنچتا ہے، میری ہی سوسائٹی میں غریبوں تک پہنچتا ہے، میری ہی سوسائٹی اپلفٹ ہوتی ہے، میرے ہی نزدیک میں لوگوں کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے ہمارے پاس، وہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ بندوں کی تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور جن کو کم دے رکھا ہے ان کا حق مالداروں کے پاس دے رکھا ہے۔ جب ہم ان کا حق نہیں نکالتے اپنے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اصل ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، بلکہ کیا کریں، ان کا حق ان کو دے رہے ہیں۔ کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے زکوٰۃ دینا، غریبوں کے اوپر خرچ کرنا کوئی احسان نہیں ہے۔ ہمارا مال ہمارا ہے ہی کہاں، اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دینے والا جو ہے اس کا وعدہ یہ ہے کہ تم ایک دانہ بو گے تو اس میں سے نکلیں گی 7 بالیاں، ایک نیکی، ایک دینا، $1، وہ کیا ہے، 7 بالیاں نکلیں گی ایک، اور ہر جو ہے برانچ کے اندر، ہر بالی کے اندر کتنے ہیں، 100 دانے، یعنی ایک دینا 700 لے کے آتا ہے واپس، ایک دینا $1 700 کے جتنا اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہم بڑھا سکتے ہیں، میرے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے خزانوں میں، 10 ٹائمز 700 ٹائمز، ایک نیکی کم سے کم 10 نیکی لے کے آتی ہے، پھر 700 تک جاتی ہے، پھر اس سے بھی زیادہ، پھر اس سے بھی زیادہ۔ تو خرچ کرنے سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو آرڈر بتاتے ہیں اس میں یہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن سمرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، تم میں سے کسی کو جب اللہ تعالیٰ مال عطا کرے تو وہ پہلے اپنی جان پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا چھوڑ دے۔ تو ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفقہ یعنی خرچ کرنا اولاد سے شروع کرو، پھر اپنے ماں باپ پر، پھر اپنے بھائی بہن پر خرچ کرو، اور پھر جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں ان پر خرچ کرو۔ تو اولاد پر خرچ کرنا ہے، لیکن ماں باپ کا حق ختم کر کے نہیں خرچ کیا جائے گا۔ اب تو یہی ہو رہا ہے نا کہ اولاد کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، رشتہ دار تو بہت دور چلے گئے، ماں باپ کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ تو ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور ایک بیٹا جو اپنے باپ سے مال بچا بچا کے رکھتا تھا، ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باپ کے ساتھ حاضر ہوا اور باپ نے یہ شکوہ رکھا کہ یا اللہ کے رسول، یہ میں بوڑھا تھا، میں جب جوان تھا میں نے اس کے اوپر خرچ کیا، میں نے اس کی پرورش کی، میں نے اپنا سب کچھ مال اس کے اوپر لٹا دیا، آج یہ جوان ہو گیا اور میں بوڑھا ہو گیا، اب میں کمانے کے لائق نہیں ہوں، تو یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے اور مجھے خرچ نہیں کرنے دیتا یا مجھے کچھ دیتا نہیں ہے اس میں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو کالر سے پکڑا اور اس کو یہ کہا کہ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اس لیے دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، نہ تو سب کچھ مال ماں باپ کے اوپر خرچ کر کے کوئی اپنے بچوں کو ننگا اور بھوکا چھوڑ دے، اور نہ سارے کا سارا اولاد کی خواہشوں کے اوپر خرچ کر کے یہ کہے کہ میرے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ابھی بات ہوئی سورہ طلاق کی آیت میں، جس کے پاس کم مال ہے وہ اپنے کم میں سے کم کا حصہ سب کا نکالے گا، لیکن نکالے گا ضرور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اس کے بعد آگے اور پھر آگے اور پھر آگے، اور کسی بھی تکلیف میں ہونے والے کے لیے۔ اس لیے کہ تکلیف کے اوپر خرچ کرنا اور بندوں کو تکلیف میں دیتے ہوئے پھر بھی اپنے پاس سے کچھ نہ دینا، یہ بہت زیادہ دل کی سختی کا سبب ہے، جس کے اوپر رحمت نہیں اترتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے وہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کہ اگر کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا ملا ہوا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے اور کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہے، تو پھر وہ آدھا صدقہ کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کا کیا، اللہ رب العالمین نے صدقہ کس کو کہا ہے؟ جو تم اپنے آپ کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنا کھانا بھی صدقہ ہے، یعنی اپنے کھانے پر بھی ثواب ملتا ہے انسان کو۔ اللہ اکبر، اگر حلال کھا رہا ہے اور حلال کما رہا ہے۔ اور یہ حدیث ہے مسند احمد کی اور سلسلۃ الصحیحہ کی بھی ہے کہ جو تم اپنے آپ کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اور جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، اور جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تم اپنے نوکر کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ سب میں اجر مل رہا ہے ایک کمانے والے کو۔ تو کوئی کمانے والا بھی کسی کے اوپر زیادہ دھونس نہ جمائے کہ تم سب بیٹھے کھا رہے ہو اور میں ہی کما رہا ہوں اکیلا۔ اس کے کمائی کا بہت اجر اس کو اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے، اور وہ سب کا حق ادا کر رہا ہے، اور سب کی ذمہ داری اللہ نے اس کو ڈالی ہے اور وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے، اس کا بہت بڑا اجر موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی ہے اس حدیث کو سنتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث الطبرانی کی ہے، سلسلۃ الصحیحہ میں ہے، اوپر والا یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ نیچے والے مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور تم خرچہ اس سے شروع کرو جو تمہارے زیر پرورش ہیں، جن کا براٹ اپ تمہارے ذمے ہے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور خود کما نہیں سکتے تو وہ اب ہماری ذمے ہو جاتے ہیں، اولاد کے ذمے ہو جاتے ہیں، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، اور پھر زیادہ قریبی رشتہ دار۔ تو گویا کہ یہ بات پتہ چلی کہ خرچ کرنے میں بھی جو آرڈر ہے، جو ترتیب ہے، صلہ رحمی میں یہ سب کچھ دیکھا جائے گا۔ ماں باپ کو چھوڑ کر دنیا کے اوپر خرچ کرنا، بھائی بہن کو چھوڑ کر دنیا کے اوپر خرچ کرنا، تو پھر انسان گناہ سمیٹتا ہے، ثواب نہیں سمیٹتا۔ اس لیے آرڈر اور ترتیب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اوپر والا ہاتھ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دل کے اندر فراخی، دل کے اندر درد مندی اور بہترین اخلاق اور اعلیٰ ظرفی اور بڑا دل عطا کر دے ہمیں، جس کے اندر پوری کائنات سما جائے۔ ہمارے دل کے اندر اتنی محبت ہو، ہمارے دین کا مزاج ہی محبت ہے، اور ہمارے دین کی بیس ہی محبت ہے، تو ہمارے دل کے اندر اتنی محبت ہو جو کیٹیگرائز کر کے نہ ملے، یہ مائکے والے ہیں ان کو تو بڑی محبت مل رہی ہے جناب، یہ سسرال والے ہیں ان کو صرف جلی کٹی ہی ملنی ہے۔ تو ایسا نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ تو ہم جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محبت کے دائرے کو بڑھائیں، اپنے دل کو بڑا کریں، جہاں پہ میرا پورا مائکہ اس کے اندر رہتا ہے وہیں پر سسرال کو بھی رکھیں، اور یہی نہیں بلکہ اپنے تمام رشتہ داروں کو اور پوری کائنات کے لیے صلہ رحمی اور محبت اور اخلاق کا سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے سیکھیں نا، اخلاق کسی کو سیکھنا ہے، اعلیٰ ظرفی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلا رہا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلا رہا ہے جو کہ اس کی ہر بات کا انکار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی مزید ترقیاں دے رہا ہے جبکہ ہم کتنے گنہگار ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین سے سیکھنا چاہیے کہ ہم جن سے ناراض ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یا وہ لوگ جو ہمیں ناراض کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کے ساتھ چلنا ہے۔ یہی میرا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یہ زندگی تو بڑی مختصر ہے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اونچے معیار اور اونچے اخلاق کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیریکٹر اور کردار ہی تو ہے جس کو بنانے کے لیے قرآن نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، نمازوں کی تکمیل کے لیے نہیں۔ نماز کی تکمیل ہمیں اخلاق تک اونچا اٹھانا چاہیے، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرم دل اور نرم زبان عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر
عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قطع رحمی سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جانے سے پہلے ایک ضروری اطلاع، اور وہ یہ کہ قربانی، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو قربانی کا جو پہلے ہم لوگ سکینت عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ قربانی کی ذمہ داری آپ کی اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم لوگ جو ہے وہ اس کو اوپن کر رہے ہیں، اور آپ میں سے جو کوئی اگر انڈیا میں یا کوئی پاکستان میں کروانا چاہے، انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب سے پہلے تو یہ بات انشاءاللہ کہ قربانی آپ لوگ یہیں کریں۔ لیکن اگر جو ایک قربانی یہاں پر کرنے کے بعد کوئی اور قربانی کرانا چاہتا ہے، یا سہولت نہیں ہے اور یہاں نہیں کروا سکے گا، تو پھر کہیں باہر اگر کروانا چاہتا ہے تو انڈیا پاکستان میں غریبوں کے درمیان ہم لوگ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک تو قربانی یہ ہے، ایک بکرے کی $150 ہے انشاءاللہ، اس میں ایک اچھا سا صحت مند بکرا آ جاتا ہے، اور اگر کوئی گائے کروانا چاہتا ہے اس کے لیے $50 ہیں ایک حصے کے لیے۔ تو اگر کوئی کروانا چاہتا قبل از وقت، ہمیں پچھلے سال کا بڑا عجیب ایکسپیرینس ہے، 2 دن پہلے 1 دن پہلے لوگ فون کرے، نکھت اتنے حصے چاہیے اور مجھے میرا کروا دیجئے۔ اب اتنی جلدی انتظام کہاں سے ہوگا؟ وہاں بھی کسی کو انتظام دینے کے لیے ہمیں پہلے سے بات معلوم ہونی چاہیے نا، کہ کتنے حصے کسی کو کروانے ہیں، یا کون کون ہے جو قربانی کروانا چاہتے ہیں۔ تو آخری میں نہ سوچیں، تھوڑا سا پہلے سے سوچ لیں انشاءاللہ تعالی، تاکہ وہاں پر بھی کام کرنے والے کو، ایون ہم کو بھی پیسے ہمیں بھیجنے ہوتے ہیں، تو یہ آسانی ہو سکے کہ ہم پھر وقت پر اپنی قربانی، اور قربانی اگر آپ کروا رہے ہیں کہیں پر باہر بھی، تو کوشش یہ کریں کہ پہلے دن ہو سکے تو ہو جائے۔ ادروائز ان کی سہولت تو ہے، لیکن اگر آپ کے نام کی پہلے دن ہو جائے، نہیں تو آپ کو پتہ ہے قربانی کے 4 دن ہیں، قربانی کے 3 دن نہیں ہیں، قربانی کے 4 دن ہیں، 10 ذو الحجہ، اور اس کے بعد پھر 11، 12، 13 جو ایام تشریق ہیں، یہ 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو ان 4 دنوں میں کبھی بھی قربانی ہو جانی چاہیے، تو قربانی پہنچ جاتی ہے انشاءاللہ۔ قربانی کے مسائل میں ہم پھر قربانی کے بارے میں باتیں کریں گے۔ فی الوقت یہی ہے کہ $150 بکرے کے لیے اور $50 گائے کے لیے اور کاؤ کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی، جیسے پچھلی بار ہم لوگ ہمیشہ سے یہ بھی کرتے آئے ہیں کہ اگر کوئی قربانی یہاں پہ کروا رہے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ گوشت مہنگا ہو چکا ہے انڈیا پاکستان میں، یہی وقت ہے کہ غریبوں کو کچھ گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے، تو بغیر قربانی کی نیت کیے ہوئے $20 ہم آپ لوگوں سے لیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ وہاں پر $20 آپ سب کے جمع کر کے کچھ 3-4 بکرے ہو جاتے ہیں ہمارے، تاکہ ہم غریب علاقوں میں کچھ گوشت فراہم کر سکیں۔ اس میں گوشت کھلانے کا ثواب ملتا ہے، کھلانے کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ تعالی، قربانی کا تو نہیں ملتا، اس لیے کہ قربانی کی پوری رقم نہیں دی گئی ہے، تو یہ قربانی نہیں ہوگی، لیکن کھلانے کا ثواب، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا اسلام کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جو ترسے ہوئے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو اچھے کھانے کھلانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جب ہم کھاتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں، تو ہمیں غریبوں کا بھی اور بھوکوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت اپنے دسترخوان پر جب بیٹھیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب اٹھیں تو اللہ سے یہ دعا کر کے اٹھیں، جہاں وہ کھانے کی دعا ہے وہیں پر یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ بھوکوں کو کھلائیے اور ننگوں کو پہنائیے، جیسا آپ نے ہمیں سہولت دے رکھی ہے، اللہ انسان کی ہر تکلیف کو دور کیجیے۔ تو بس اپنا پیٹ بھر لینا مقصد نہیں ہوتا مومن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی ہماری طرح خوشحال رہے، اور اللہ نہ کرے کسی کے اوپر مصیبت آئے، اور اس سلسلے میں اپنا ایفرٹ اور اپنے جو ہے نا اپنا حصہ ڈالتے جائیں۔ تو سکینت عباد الرحمن آپ کو دعوت دیتا ہے کہ اپنی خوشیوں میں، اپنی قربانیوں میں، اپنے اچھے کھانوں میں، اپنے اچھے لباس میں یہاں پر اپنے صدقات اور اپنے پیسے بھیجیں، تاکہ ہم انڈیا پاکستان میں بھی اور دنیا میں دوسری جگہوں پر بھی، ہم WFPO میں، بنگلہ دیش میں بھی، یمن میں بھی پچھلی بار ہم نے بھیجا تھا رمضانوں میں، اور سیریا میں بھی پیسے گئے ہیں، تو دنیا کے مختلف جگہوں پر، اور یہاں شکاگو میں تو بہت ساری جگہوں پر، تو امریکن ہیومینٹی ہیلپرز کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ ایک عمارت لینے کے اور ایک بلڈنگ لینے کے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ڈونیشنز دی ہیں، الحمدللہ اس بلڈنگ کی بات چل رہی ہے شیلٹر کے لیے، اور اگر اللہ نے چاہا ہم لوگ اگر اس کو لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک مجبور عورتوں کے لیے، جیسا کہ ہم سب جان رہے ہیں کہ اب جو ہے نا گھروں کے اندر
بہت زیادہ جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت ساری عورتیں بیچاری اس طرح سے بے گھر کر دی جاتی ہیں، یا کچھ لوگ بے گھر کر دیے جاتے ہیں جن کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہوتا۔ تو ہوم وائلنس جس طرح سے بڑھ رہا ہے، اس سے یہ ضرورت کمیونٹی کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ہم یہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی بہتر جگہ اور سیف جگہ فراہم کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین، وہ جو کہتے ہیں نا، کسی نے کپڑا پہنایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنائیں گے، اور کسی نے بھوک ختم کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کھانا کھلائیں گے۔ دنیا میں بھی برکت آتی ہے، اور جنت کا تو معاملہ ہے ہی ہے۔ اور جس نے چھت فراہم کی اس کے لیے چھت کی فراہمی، اور ہم جب چاہتے ہیں کہ ہمارے سروں کے اوپر ہمارا چھت اور ہماری سائبان بنی رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے چھت اور سائبان بنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کمیونٹی کی نیڈ کو بھی ہم لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، جیسا کہ سکینت عباد الرحمن پر ہم نے یہ بات کہی تھی، ڈالی بھی ہے، کہ اس وقت ذیلی اکاؤنٹ میں میرا اکاؤنٹ ورک نہیں کر رہا صحیح سے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ایشوز کو حل کرنا ہے۔ بیٹی کی شادی کی وجہ سے ہم تھوڑا سا ڈسٹرب رہے، اس لیے وہ نہیں، ابھی تک کوشش بھی کی لیکن پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا ہے ابھی بھی۔ تو ہم اس کو جب تک ٹھیک نہ کریں، جب تک اس مہینے کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ میرے ہسبینڈ کے ذیلی اکاؤنٹ کو استعمال کریں، اور جو سکینت پر بھیجا جا چکا ہے ان کا فون نمبر اور ان کا نام انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ سے بھیجیں گے۔ آپ لوگ کوئی پیسہ بھیجنا چاہتا ہے ذیلی اکاؤنٹ سے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی چیک بھیجنا چاہتا ہے، میرے نام سے بھیجنا پڑے گا، اس لیے کہ پیسے تو یہیں جمع ہوں گے اور انڈیا بھیجے جائیں گے۔ ڈالر تو ڈائریکٹ نہیں بھیجا جا سکتا، لیکن انڈین روپیز میں یا پاکستانی روپیز میں خرچ ہوتا ہے، تو پھر آپ میرے نام سے بھیجیے گا۔ وہ اکاؤنٹ الگ ہے، میرے لیے پیسے نہیں بھیج رہے، آپ اپنے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اس نیکی کا بہترین اجر سے نوازے، اور آپ سب نے میرے ہاتھ جو مضبوط کیے ہیں، اس پلیٹ فارم سے جو چیریٹی ورک ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ سب آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ اللہ کی رضا اور برکتوں کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر فراخی عطا کرے، اور ہمیں اوپر والا ہاتھ بنا کے رکھے، اور ہمیں دینے والا بنا کے رکھے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اور بیٹھنا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سبوں کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ خاص طور پر ریشمہ کی امی رضیہ گلنار کی طبیعت خراب ہے انڈیا میں، اور وہ ہاسپٹل میں ہیں، آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس بیٹی کی خوشیاں بحال رکھے، اور اس کی امی کو صحت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس کرے۔ ہماری سمینہ روحی کو، ہمارے اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں بیمار ہیں، اے اللہ ان سبوں کو، شاہدہ کو اور ان تمام ساتھیوں کو جو بڑی عمر والی ہماری جتنی بہنیں ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو بڑی ہونے والی عمر کے ساتھ ساتھ جو تکالیفیں ہیں اے اللہ ان کو بھی، اور جو ہماری چھوٹی بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو سلامت رکھے، اور سبوں کے گھروں کو، چھتوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو صحت اور زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے گھروں میں خوشیاں اور برکتیں لے کے آئے انشاءاللہ۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص طور پر عیسیٰ باجی کی جٹھانی فخر النساء، اور بہو ان کی میمونہ متین، اور خالہ زاد بہن وسیمہ رسول، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کرے، درجات کی بلندی کے ساتھ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے، ہر منزل کو آسان کرے، اور ان کی ہر تکلیف کو ان کے لیے ثواب کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، ان کے بچوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ان کی اولادوں کو اور ان کے بچوں کو جو ان کے جانے سے، اور خاص طور پر عیسیٰ باجی کو جو ان کے جانے سے تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور اجر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اور جانے سے پہلے خصوصی دعا، اللہ تعالیٰ ہماری افشین کی بیٹی جو ہے وہ ایمان کو، اور ہماری نساء کے بیٹے جن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے زین کو، بہترین خوشیوں کے ساتھ آنے والے جمعہ کے دن جو نکاح ہے اس میں ہر طرح کی آسانی اور خیر ڈالے، ہمیں سنت پر عمل کرنے والا اور اللہ کی رضا پر چلنے والا بنائے، اور ہماری اولادوں کو میں سے کو خیر پر جمع کرے خوشیوں کے ساتھ، اور دونوں کو خیر پر ہی جمع رکھے اور ان سے خیر ہی نکالے، اور دونوں خاندانوں میں بہترین محبت اور بہترین دوستی اور بہترین پیار کا معاملہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ پیار ہم سب کی ضرورت ہے، اور محبت ہم سب کی ضرورت ہے، اس سے جو ٹھنڈک ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا دل عطا کرے، اور ہم دنیا میں رہیں تو خیر کی چابی کے ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو اسی محبت کے ساتھ کہ آنکھیں جب آنسو بہائیں تو پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں کہ اللہ کوئی ایسا تھا جو ایسا جی گیا، اور کوئی ایسا تھا جو ایسا کر گیا، اور کوئی ایسا تھا جو مجھ سے محبت کر گیا۔ تو اس محبت کے بغیر یہ دعائیں نہیں ملتی، محبت دیں گے تو انشاءاللہ محبت بھی ملے گی اور دعا بھی ملے گی۔ تو اسی دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو اور بیٹھنے کو قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے اور اگلے ہفتے تک انشاءاللہ. لیکن آپ کو یہ بتانا تھا کہ کل جو حفظ کی کلاس ہے، کل صحیح بخاری کی کلاس ہوگی، اور کل جو حفظ کی کلاس ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 2:30 بجے شکاگو ٹائم سے 2:30 میں شکاگو ٹائم پر اسی ٹائم پر اور اسی 2:30 کے ٹائم پر اسی فون نمبر پر ہوگی. آنا نہ بھولیے گا. اور تھرسڈے کے دن ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ طب نبوی شروع کر رہے ہیں کوسچن آنسر سیشن کے ساتھ. آپ کے جو سوالات ہوں گے 2:30 بجے ہم تھرسڈے کے دن لیتے ہیں، اور پھر طب نبوی سے ہم سیکھیں گے کہ اپنے دل کا علاج اور اپنے مرض کا علاج سنت طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے. جو لوگ اسکائپ پر آئے، جو لوگ کے فون پر آئے، جو لوگ کے فیس بک پر آئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو اور بیٹھنے کو قبول کر لے انشاءاللہ. آمین. اگر آپ میں سے کوئی فون کے اوپر کچھ بولنا چاہتا ہے تو ضرور 6 اور دبا کے بات کر لیں.